الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دھڑکتا ہوا دل اور پھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہے۔ یہ احساس اور جذبات رکھنے والا انسان دوسروں سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، لیکن دنیا میں جتنے تعلقات انسان کے کسی اور سے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی غرض اور مقصد کے تحت ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا تعلق بچوں کے ساتھ، اس میں غرض وابستہ ہے کہ یہ بڑے ہوں گے تو ہمارا آسرا اور سہارا بنیں گے۔ اولاد کا تعلق ماں باپ کے ساتھ وہ غرض کی وجہ سے اس کے ساتھ غرض وابستہ ہے کہ ان کی سرپرستی رہے گی، میں آگے بڑھ سکوں گا۔ استاذ کا تعلق شاگرد سے اور شاگرد کا استاذ سے غرض چھپی ہوئی ہے۔ تو دنیا میں ایک کا دوسرے سے جو تعلق ہے وہ چاہے مالک کا مزدور سے ہو یا مزدور کا مالک سے، ایک دوست کا دوسرے دوست سے ہو یا پھر کسی اور سے، اس کے پیچھے اغراض وابستہ ہوتی ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان سے بے غرض ہے۔ ایک ہے اللہ کی ذات کہ اللہ کا اپنے بندوں سے جو تعلق ہے اس میں اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتے ہیں عبدی کل یریدک لنفسہ، کہ اے میرے بندے تجھ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں سب اپنے لیے محبت کرتے ہیں، وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، اور میں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں وہ تیرے لیے کرتا ہوں۔ دنیا میں جو بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اور میں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں وہ تیرے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوک للوصل، میں تمہیں بلاتا ہوں اپنی ملاقات کے لیے، فتأبى،
لیکن تم انکار کرتے ہو۔ ابعث رسلی فی الطلب، تو تمہارے اندر مجھ سے ملاقات کی اور میری رضا حاصل کرنے کی جستجو اور طلب پیدا ہو جائے، اس کے لیے میں نے رسولوں کو بھیجا کہ وہ تمہارے اندر یہ جستجو، یہ جذبہ اور یہ فکر پیدا کریں کہ ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک بنانا ہے۔ اور دوسری ہستی جن کا تعلق انسانوں سے بے غرض ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ کل قیامت میں آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں اور اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب اللہ نے وعدہ کر لیا، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمانے والے ہیں، اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امت کے غم میں فکر مند ہیں تو کبھی رو رہے ہیں، کبھی دعائیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو یہ کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ لوگ جو آپ کی بات کو نہیں سن رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، اللہ کے کلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو کہیں آپ اس غم میں اپنی جان نہ دے دیں۔ تو اتنا زیادہ غم اور اتنا زیادہ گویا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت سے تعلق، تو یہ جو حضور کا تعلق امت سے ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی غرض اس سے وابستہ نہیں ہے۔ دنیا میں انسان جو محبتیں کرتا ہے تو ان محبتوں کے پیچھے جہاں اغراض چھپی ہوئی ہیں وہیں شکوے بھی رہتے ہیں۔ شوہر کو بیوی سے شکایت ہے تو بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے شکایت ہے، محلے والوں کو پڑوسیوں سے شکایت ہے۔ تو دنیا میں محبتوں کے ساتھ شکایتیں لگی ہوئی، اس لیے کہ انسان جو چاہتا ہے دنیا میں وہ ہوتا نہیں۔ چنانچہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ دنیا میں انسان کو ہر چیز نہیں ملتی ہے، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، زمین ملی ہے تو پھر آسمان نہیں ملتا، کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے ہے اس کے پاس معدہ نہیں ہے، بھوک ہی نہیں لگتی ہے اسے، کھایا ہی نہیں جاتا ہے۔ اور جس کے پاس معدہ ہے اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، جس کا معدہ مضبوط ہے کھانا چاہتا ہے مگر کھانے کے لیے نہیں ہے، اور جس کے پاس کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں اس کے پاس معدہ نہیں ہے، کھا ہی نہیں سکتا ہے۔ جسے بھی دیکھیے اپنے آپ میں گم ہے، زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا۔ کہ آدمی کے پاس زبان ہے تو اس کی زبان کو سمجھنے والے نہیں ملتے۔ بھرے جہاں میں یہ ممکن نہیں کہ پیار نہ ہو۔ دنیا میں تو محبت موجود ہے، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا، کہ جہاں سے ہمیں امید رہتی ہے کہ یہاں سے محبتیں ملیں گی وہاں سے نہیں ملتی۔ تو دنیا میں ہر انسان کو ہر چیز نہیں ملتی ہے، تو اس لیے دنیا میں جو محبتیں ہیں اس کے ساتھ شکایتیں بھی، کہ شوہر کو بیوی سے محبت ہے لیکن ساتھ میں شکایت بھی ہے،
اور بیوی کو شوہر سے محبت ہے لیکن ساتھ میں شکایت بھی ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہر ایک سے ہر چیز نہیں ملتی، تو شکایت کا ہونا لازمی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں تو وہ بے پناہ محبت ہے، وہاں شکایتیں نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اور جب وہ میری عبادتیں کرتا ہے اور مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر میرے پاس اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ دنیا میں انسان جو محبتیں کرتا ہے کہ کسی کو رشتہ داروں سے محبت ہے، کسی کو کاروبار سے محبت ہے، کسی کو مال سے، کسی کو آل سے، لیکن دنیا کی جو محبتیں ہیں ان کا انجام جدائی ہے کہ ایک نہ ایک دن جس سے محبت ہے ان سے الگ ہونا ہے۔ اور اللہ سے جو محبت انسان کرتا ہے تو پھر اس محبت کا انجام جدائی نہیں ہے، اس محبت کا انجام وصل ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اللہ سے مل جاتا ہے۔ تو وہ محبت جس کا انجام جدائی ہے، اس کے مقابلے میں آدمی اس محبت کو اختیار کرنے کی کوشش کرے جس کا انجام وصل ہے۔ دنیا کی جو محبتیں ہیں اس میں آدمی کو پہل کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالی خود ہی پہل کر کے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ مجھے 4 باتوں کے سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو میری یہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ میری پہلی غلط فہمی یہ تھی کہ میں پہلے اللہ کو یاد کرتا ہوں پھر اللہ مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ بندے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہیں بندے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں، پہلے اللہ چاہتے ہیں تو ذکر پہلے ادھر سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ دوسری غلط فہمی مجھے یہ تھی کہ میں جب اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میری یہ غلط فہمی بھی دور ہوئی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّ اللَّهُ، کہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور پھر بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری غلط فہمی مجھے یہ تھی کہ میں پہلے اللہ سے راضی ہوتا ہوں تب اللہ مجھ سے راضی ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو پہلے اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں اور پھر بندے اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری غلط فہمی اور چوتھی غلط فہمی مجھے یہ تھی
کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ پہلے میں توبہ کرتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ پھر اللہ ان کی طرف اللہ نے توجہ کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ تو دنیا کی محبتوں اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو پہل کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالی خود پہل فرماتے ہیں۔ دنیا کی محبتوں میں ہوتا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی اور محبت نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر جو فرشتے ہیں ان کے درمیان آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور پھر وہ آسمان کے فرشتے، دنیا میں جو فرشتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، کہ پھر زمین کے باشندے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بے شمار لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، لیکن ان کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ محبت ہے اس آسمانی محبت کا اثر، کہ جب بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک بنا لیتا ہے تو پھر وہ محبت جو اللہ اس سے کرتے ہیں تو وہ محبت دنیا میں اترتی ہے اور پھر انسان بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اور محبت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت ساری چیزیں دے کر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیا، اور سامنے والا اگر تھوڑا سا کچھ کرے تو اسے بڑی چیز سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں، وہ خود اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اگر تم اس کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار، لیکن چونکہ اپنے بندوں سے اللہ کو محبت ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ آپ یہ بتا دیجئے، یہ کہہ دیجئے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور دنیا کے جو نفع کی چیزیں ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہیں۔ اتنی ساری چیزیں دے کر اللہ نے اس کو تھوڑا کہا۔ اور بندے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کتنا کر سکتے ہیں، اسے کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، اور دنیا کے وہ دوسرے کام کاج بھی کرنے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور تھوڑا سا وقت اس میں صرف کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو یہاں بندے نے تھوڑا سا ذکر کیا، اللہ نے اس کو کہا کہ زیادہ۔ اب یہ جو اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں تو اس دنیا میں انسانوں کی پریشانیوں کا اور انسانوں کے حالات کا اور انسانوں کے زندگی میں پیش آنے والی بہت سارے آزمائشوں کا حل یہی ہے کہ بندے اپنے اس اللہ سے محبت کریں اور اس سے اپنے رشتے کو اور اپنی دوستی کو مضبوط بنائیں۔
ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی مصیبت اور کسی نہ کسی آزمائش اور کسی نہ کسی قسم کے حالات کا شکار ہے۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے لیکن تنخواہ نہیں بڑھتی ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے لیکن خسارہ ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ کسی کی زندگی میں سامان ہے، سکون نہیں ہے، کسی کے پاس سکون کی نعمت ہے، سامان نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش اور کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اب ان مصیبتوں کے درمیان آدمی سکون کی زندگی اور چین کی زندگی حاصل کرے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ بس اس سے تعلق ہی انسان کو خوشیاں فراہم کر سکتا ہے اور سکون فراہم کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن میں ایمان ہوگا اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی جو لوگ کوشش کریں گے، تو پھر یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر نیک انسان سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آدمی آدھا ننگا ہوتا ہے ہم اس کو آدھا ولی سمجھتے ہیں، اور جو پورا ننگا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں پورا ولی۔ جس کا حلیہ بگڑا ہوا ہے کہ عجیب قسم کے بال ہیں، 4 رنگ کی ٹوپی ہے، اور نیچے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ چاند کی مخلوق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، نیک انسان کی پہچان خاص ڈیزائن کی ٹوپی اور خاص کلر کے کپڑے اور بگڑا ہوا حلیہ نہیں ہے۔ نیک انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایمان ہو اور گناہوں سے پرہیز ہو، کہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزار رہا ہے، تو پھر یہ ہے نیک انسان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا یہ ہے اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست، جس کی زندگی میں توبہ ہے، کہ اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، لوگوں کو لوٹ لینے والا، لوگوں کی چیزوں کو ہڑپ کر لینے والا یہ نہیں، بلکہ محنت کر کے کمانے والا جو ہے وہ ہے اللہ کا دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، نیک کام جن کی زندگی میں ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین، انصاف جن کی زندگی میں ہوتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں تو یہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔
ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پاکی اور صفائی جس کے اندر ہے وہ ہے اللہ کا دوست۔ گندے کپڑے ہیں، میلا کچیلا جسم ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں اور بالکل آڑا اور ٹیڑھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تو محبت کرتے ہیں متطہرین سے، پاک صاف رہنے والوں سے۔ جب بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ سے دوستی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات کی بھی بارش ہوتی ہے کہ اب پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات کو حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ نیک لوگوں کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ سرپرست بن جانے کا کیا مطلب؟ ایک بچہ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں حج پر جانے والا ہوں، تو اس کے دوست نے پوچھا کہ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ بولے ہمارے ابو کے پاس ہے۔ پاسپورٹ تم نے بنا لیا؟ بولے وہ ہمارے ابو بنا لیں گے۔ میں جانے والا ہوں حج پہ۔ بھی آپ نے ویزا حاصل کر لیا؟ بولے نہیں، وہ ہمارے والد صاحب کر لیں گے۔ تو آدمی کا جب کوئی سرپرست ہو تو پھر وہ سارے کام اس کے وہ سرپرست کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نیک بن جاؤ، تم اچھی زندگی اختیار کرو، تم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، تو پھر میں تمہارا سرپرست بن جاؤں گا۔ پھر جس طرح بچے کو کوئی فکر نہیں رہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اس کی ساری چیزوں کی فکر اس کا سرپرست کرتا ہے، ایسے ہی میں تمہارے کاموں کی سرپرستی کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، اصلحوا سرائرکم، تم اپنے من کی زندگی کو ٹھیک بنا لو، تصلح علانیتکم، تو میں تمہارے تن کو ٹھیک کر دوں گا۔ تم اپنے اندر کو ٹھیک کر لو، میں تمہارے باہر کو ٹھیک کر دوں گا۔ وَعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ، اور تم آخرت کے لیے کام کرنا شروع کر دو۔ تُکْفُوا أَمْرَ دُنْيَاكُمْ، تو میں دنیا کے کاموں کے لیے تمہاری کفایت کروں گا، میں کافی بن جاؤں گا تمہارے دنیا کے کاموں کے لیے۔ جب بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے، اللہ ناراض نہ رہیں، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، جب بندہ اس کی کوشش شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے ضامن بن جاتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مسافر کسی دوسرے ملک میں گیا اور وہاں اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، تو اس نے ایک آدمی سے کہا کہ بھئی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے یہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، میں اللہ کو ضامن بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے پیسے فلاں وقت تک واپس کر دوں گا۔ تو وہ جو بندہ مومن تھا اس نے سوچا، اس کے دل میں رحم آیا کہ پتہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے، اور پھر یہ اللہ کو ضامن بنا رہا ہے، تو اس نے اتنے پیسے دے دیے۔ اب یہ اپنے وطن واپس آ گیا، لیکن اس کے بعد
دریا سیلاب آیا اور دریا بہت پانی کی سطح بڑھ گئی اور ممکن نہیں تھا کہ یہ سفر کر کے اس ملک تک پہنچ سکے، اور پہلے زمانے میں اس کی سہولتیں بھی نہیں تھیں۔ تو اب یہ بڑا فکر مند کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ فلاں وقت تک تمہارے پیسے تمہیں پہنچا دوں گا، اور میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، لیکن اب کوئی شکل نہیں ہے اس تک پہنچنے کی اور پیسے اس تک پہنچانے کی۔ تو اس کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی، اس نے ایک لکڑی جس میں اندر خول ہوتا ہے، بمبو جس طرح ہوتا ہے، اس ٹائپ کی لکڑی اس نے لی، اور اس میں جو پیسے اسے دینے تھے، پہلے زمانے میں جو سکے ہوتے تھے وہ تو سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، تو اس نے وہ سکے اس کے اندر بھرے اور پھر اس کو اچھی طرح باندھ دیا، پیک کر دیا، اور اندر ہی لکھ کے بھی اس نے ڈال دیا کہ میں نے تمہارے اتنے پیسے لیے تھے اور فلاں وقت تک تمہیں پہنچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن پانی کی یہ لہریں مجھے اجازت نہیں دیتی ہیں کہ میں سفر کر سکوں، اس لیے بس اللہ تعالیٰ کو میں نے ضامن بنایا تھا، اللہ کے بھروسے پر میں یہ پانی میں ڈال رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں وقت پر یہ پیسے پہنچا دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو لکڑی کا بمبو تھا وہ پانی میں بہتا رہا، اور جس سے اس نے پیسے لیے تھے وہ اسے لکڑیوں کی ضرورت پڑی، تو وہ دریا کے کنارے کچھ درخت تھے، تو اس نے سوچا کہ وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لا لوں گا۔ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پانی میں ایک لکڑی بہہ رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ کاٹنے تک تو دیر ہوگی، چلو اسی کو حاصل کر لیا جائے۔ اس نے وہ لیا اور گھر لے جا کر جیسے اسے پھوڑا تو پھر اندر سے پیسے نکلے، اور پھر اس میں وہ چٹھی بھی اسے ملی جس میں اس آدمی کی تحریر تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ واقعہ بتلایا کہ جب اللہ تعالیٰ پر انسان بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے تو پھر اللہ اس کے کاموں کے ضامن بن جاتے ہیں، کہ پھر سمندر بھی اس کے کام کرتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا ہے، تمہیں صبح شام میری یاد والی زندگی کو اختیار کرنا ہے، تم مسلمان ہو، اور مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارے، وہ اپنے آپ کو بے حیائی سے، فحاشی سے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے کو بچائے اور ہر نیک عمل کو کرنے کی کوشش کرے، اور انسان جب اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی دے دیتے ہیں، کہ پھر اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں تو ہم آسمانوں سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے برکتیں اترتی ہیں، زمین سے برکتیں اگلتی ہیں۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اس دنیا میں جنہوں نے بھی اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کی کہ ہماری صبح شام کی زندگی ٹھیک ہو جائے، جھوٹ نہ رہے، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، حسد ہماری زندگی میں نہ رہے، اور لوٹ کھسوٹ والی زندگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، حلال اختیار کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ آدمی جب اس کوشش میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو پھر حالات کیسے رخ اختیار کرتے ہیں
ایک مرتبہ دنیا میں 4 ہی چیزیں ہیں جس سے یہ ساری کائنات بنی ہوئی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور آگ ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جنگل سے آگ نکلی اور وہ آگ تیزی سے بڑھنا شروع کی اور مدینہ شہر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ جنگل میں زمین کے اندر سے کوئی آگ نکلے تو اس آگ پر قابو پانا آسان نہیں رہتا ہے۔ جنگل کے جنگل جل جاتے ہیں، شہر بستیاں جل کر خاک ہو جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر نے ایک صحابی جن کا نام تمیم داری ہے، ان سے یہ کہا کہ تمیم جاؤ اس آگ کو واپس بھیجاؤ۔ تو حضرت تمیم داری نکلے اور ان کے ہاتھ میں چادر تھی، یہ اس چادر سے آگ کو مارنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ چادر سے آگ کو مارا جائے تو چادر جل جائے گی، لیکن وہ چادر سے آگ کو مارتے تھے، ایسے ہی مار رہے تھے جیسے گدھے کو مارتے ہیں۔ اور حضرت تمیم داری نے کہا کہ تو جہاں سے آئی ہے وہاں واپس جا۔ اب جیسے جیسے یہ مارتے تھے آگ پیچھے ہٹتی اور آخرکار جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں واپس چلی گئی۔ یہ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے بیچ میں تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کے بیچ میں حضرت عمر فاروق نے ایک ایسا جملہ کہا جو مجمع کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کا ایک قافلہ، حضرت ساریہ اس کے امیر تھے، دشمنوں سے کافروں سے جنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں مدینے میں تقریر کرتے ہوئے بیچ میں کہا یا ساریہ الجبل۔ اس کے بعد پھر جو تقریر کر رہے تھے وہ تقریر انہوں نے کی۔ تو جب حضرت ساریہ کا قافلہ جنگ سے واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے، لیکن دشمنوں کی ایک ٹکڑی ہمارے پیچھے پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اوپر سے آ کر پیچھے سے ہم پر حملہ کرنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہمیں حضرت عمر فاروق کی آواز سنائی دی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ بس اس کے بعد ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو ہم دشمنوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہی ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جب انسان عمر فاروق جیسی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہوا کو اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں کہ پھر ہوا بھی اس کے پیغام کو دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے۔ جب انسان عمر فاروق جیسا بن جاتا ہے تو پھر پانی اس کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ صحابہ نے مصر کو فتح کیا، دریائے نیل مصر میں بہتا ہے اور ہر سال وہ دریا خشک ہو جاتا تھا، پانی بند۔ وہاں کے جو باشندے تھے وہ اپنے میں سے کسی خوبصورت لڑکی کو سلیکٹ کرتے اور اسے دلہن بناتے اور پھر رات میں وہ دریا میں اسے چھوڑ دیتے تھے، اور صبح جب ہوتی تو پھر دریا کا پانی چلنا شروع ہو جاتا اور وہ لڑکی مر جاتی۔ یہ طریقہ تھا مصر والوں کے پاس۔ تو اب صحابہ نے جیسے ہی مصر کو فتح کیا، معمول کے مطابق دریا کا پانی سوکھ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ عمرو بن عاص جو امیر قافلہ تھے
کہ دریا خشک ہو گیا ہے اور ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو بنا سنوار کر ہم رات میں اس دریا میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس دریا کا جو بھی دیو ہے، جن ہے، جو بھوت ہے، پریت ہے، وہ اس کو کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خوش ہو کے دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھی اسلام میں تو یہ درست نہیں ہے کہ کسی کی جان کو خواہ ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ ہم لوگ تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن دریا وہ پانی رکا رہا، پانی ہی نہیں، کئی دن گزر گئے۔ بالآخر جو کسان تھے وہ نقل مکانی کرنا انہوں نے شروع کیا کہ بھئی جب پانی ختم ہی ہو گیا ہے، پانی بہہ نہیں رہا ہے، تو ہم نہ کھیتیاں کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو اب یہاں رہ کے کیا کریں گے، بھوکے مر جائیں گے، تو ایسی جگہ چلو جہاں پانی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ کسان اپنی زمینوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر آباد ہو رہے ہیں، اور دریا کا پانی ہے کہ بہہ نہیں رہا ہے، بند ہے، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہاں یہ صورتحال ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب میں ایک چھوٹی سی چٹھی پر 2-3 سطریں لکھی۔ حضرت عمر نے دریا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا تھا تو پھر بہنا شروع ہو جا۔ جیسے ہی یہ چٹھی پہنچی اور ڈالی گئی رات میں، تو صبح ہونے سے پہلے دریا کا پانی چلنا شروع ہو گیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ دریائے نیل آج تک خشک نہیں ہوا۔ تو آدمی جب عمر فاروق جیسی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر پانی بھی اس کی بات کو سنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد